خوش آمدید۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، جسے حقیقی آزادی مارچ کہا جا رہا ہے، ابھی شروع ہونے میں وقت باقی ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے حکومت کی پیش بندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ پنجاب بھر سے، کیونکہ سندھ میں ایسا کچھ نہیں ہے فی الحال اور نہ ہی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، لیکن پنجاب کے اندر رانا ثناء اللہ کی پولیس فورس نے وقت سے پہلے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اس کریک ڈاؤن کے کچھ ویژولز میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جس طرح سے یہ پامال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں کبھی نہیں ہوا۔ اتنے لانگ مارچز کیے گئے، بلاول نے کیا، مریم اور حمزہ نے کیا اور مولانا فضل الرحمان نے کیا، لیکن کبھی کسی کو نہیں روکا گیا، اسلام آباد آنے دیا گیا بغیر کسی پکڑ دکڑ کے۔ لیکن یہ لوگ، یہ حکومت شاید اتنی خوفزدہ ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ہی چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کتنے باعزت لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں۔ ولید اقبال پی ٹی آئی کے ہیں درست، لیکن وہ علامہ اقبال کے پوتے بھی ہیں، جسٹس جاوید اقبال مرحوم کے بیٹے بھی ہیں، اور جسٹس ناصرہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ ناصرہ اقبال کا ویڈیو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں ہوں نجم بن اسد۔ ایک خبر تو یہ ہے اور ذرائع سے ہے کہ عمران خان کی پریس کانفرنس میں بھی ایک خبر چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جب میں روس گیا تو باجوہ اور عسکری قیادت سے مشاورت کے بعد گیا تھا۔ اس وقت امریکہ کو یہ خبر دی گئی کہ عمران خان خود روس گیا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا اس دورے سے نہیں ہے۔ یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ کو یہ بات دراصل اسٹیبلشمنٹ سے ہی کسی نے بتائی تھی۔ یہ اشارہ اس پریس کانفرنس میں عمران خان نے دیا۔ اسی پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ مجھے پچھلے سال جون میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ میری حکومت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے۔ اب یہ عدم اعتماد کی تیاری جو ہو رہی تھی اس وقت جون کا مہینہ تھا، جون 2021 کا، اور اس میں عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ جنرل فیض کو پشاور کور کی کمانڈ کے لیے بھیج دیں اور ان کی جگہ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی ISI بنا دیا جائے۔ عمران خان نے وہ بات اس وقت نہیں مانی۔ اگست میں دوبارہ خان صاحب سے کہا گیا کہ جنرل فیض کو پشاور بھیج دیا جائے اور جنرل ندیم انجم کو DG بنا دیا جائے۔ یہ کہانی لگتا ہے بلکہ شاید اسی وقت شروع کی گئی تھی، کیونکہ PDM نے اس موضوع کو بری طرح اچھالنا شروع کر دیا تھا میڈیا پر۔ میں کہتا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا زخم امریکہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ سازش امریکی سازش ہی تھی۔ ایک پیغام اس پریس کانفرنس میں اور دیا گیا ہے کہ آپ اس حقیقی آزادی کی تحریک کی جنگ میں اب نیوٹرل ہی رہیں، جیسا کہ جب ہم نے سازش کے وقت بتایا تھا اس وقت آپ نیوٹرل تھے، تو پھر اب بھی نیوٹرل ہی رہیں۔ سنا ہے شہباز شریف نے GHQ سے مدد مانگی ہے اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، اور خبر یہ بھی ہے کہ GHQ نے کہا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ نپٹیں۔ یہ ہفتہ اس حکومت کا آخری ہفتہ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے 1.5 سال کی گارنٹی مانگی ہے کہ ہماری حکومت قائم رہے گی، ہم تب ہی سخت معاشی فیصلے کر سکتے ہیں، مثلا پیٹرول کی قیمت بڑھانا، مثلا الیکٹریسٹی کی قیمت بڑھانا وغیرہ جیسے، کیونکہ حکومت کے پاس اب بظاہر بلکہ یقینی طور پر عددی اکثریت میسر اس کو نہیں ہے، کیونکہ چودھری شجاعت کی قاف لیگ کے 2 ممبران اب حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، انہیں چودھری شجاعت نے منع کر دیا، ایک چودھری سالک اور دوسرے بشیر چیمہ صاحب، اور MQM کے ایک رکن قومی اسمبلی انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ شہباز شریف کو جو 174 ووٹ ملے تھے اس میں سے 3 ووٹ کم ہو چکے ہیں، اور اب وہ 172 ووٹ لے کر
وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکتے۔ خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے ایک ممبر اسمبلی نے بھی نون لیگ سے استعفیٰ دے دیا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی شہباز شریف کو ووٹ نہیں دینے والے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ آصف زرداری کو اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹی نہیں مل سکی اور انہوں نے یہ بات اتحادیوں کو بتا دی ہے۔ اسی لیے یہ خبر بھی اڑ رہی ہے کہ اس ہفتے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا، مگر یہ صرف ٹیکنوکریٹ پر مشتمل ہوگا جو سخت معاشی فیصلے بھی کرے گا اور 90 دن میں انتخابات بھی کرائے گا۔ جیسا کہ میں پہلے ہی کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہمایوں گوہر کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے سامنے لایا جا چکا ہے۔ شہباز شریف بہت پریشان ہیں، وہ اب آخری ملاقات اتحادیوں سے کرنا چاہتے ہیں اور رانا ثناء اللہ بتا چکے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت حکومت چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ ہاتھ باندھنے سے ان کا کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اگلے الیکشن کے نتائج کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہی شاید برقرار رہے۔ کے پی کے خیبر پختونخوا تو پی ٹی آئی کے پاس ہے ہی اور رہے گا۔ جو بھی لڑائی ہونی ہے وہ پنجاب میں ہی ہونی ہے۔ جس طرح عمران کے پے در پے جلسوں کے نتائج بتاتے ہیں کہ یہاں بھی شاید پی ٹی آئی کے حق میں ہی ووٹ ملے، گو کہ الیکشن کمیشن کو اب بھی نون لیگ کی بی ٹیم ہی سمجھا جا رہا ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ سے سب سے زیادہ دباؤ جو پڑ رہا ہے وہ فوج پر پڑ رہا ہے، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کی نااہلی کا ملبہ ان پر ہی گرایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاف اور شفاف الیکشن مانگ رہے ہیں۔ اب وہ دوستوں کے چلائے گئے تیر کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو اپنی پیٹھ پر مارے گئے خنجر کا زخم بھی مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ مریم نواز تو تھک ہار چکی ہیں اور اب کہنے لگی ہیں کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ انہوں نے آج اکاڑا کا جلسہ بھی بارش کا بہانہ بنا کر ملتوی کر دیا ہے، حالانکہ بارش اپنی جگہ جلسے تو ہوتے رہتے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کی خبریں مل رہی ہیں کہ پلاننگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ رانا ثناء اللہ کو اجازت نہیں ملی ہے۔ وہ اسی لیے احتیاطاً پشاور چلے گئے ہیں اور وہیں سے واپس 25 تاریخ کو اسلام آباد آئیں گے کہ ان کی گرفتاری نہ ہو سکے۔ خیبر پختونخوا سے وہ اتنے آدمی لا سکتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ کی تو دلی خواہش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرے اور نواز شریف کے سامنے سرخرو ہو سکے، کیونکہ نواز شریف نے آج جو نواز شریف سے آن لائن میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے رانا ثناء اللہ سے پوچھا کہ رانا صاحب آپ تیار ہیں، اور رانا صاحب نے کہا کہ آپ شہباز صاحب سے مجھے اجازت دلوا دیجئے، مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ تو ذہنی طور پر قاتل ذہنیت رکھتا ہے، ماڈل ٹاؤن میں اپنی سفاکی دکھا چکا ہے، مگر اسے یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی اجازت چاہیے تھی جو ظاہر ہے فی الحال تو نہیں مل سکی ہے۔ دوسری طرف لندن میں خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے ایون فیلڈ کے باہر لانگ مارچ اور اسلام آباد کی طرح لندن میں بھی اجتماع اور دھرنے کی پلاننگ کی ہے۔ آج بھی لندن میں ایون فیلڈ کے سامنے اجتماع ہوا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں ڈی چوک کو کنٹینر لگا کر بند کیا جا رہا ہے، دوسری طرف عمران خان پشاور کے صدر بازار میں پیدل گھومتے پھر رہے ہیں۔ اس بات کا یقینی طور پر نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے، حکومت پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پلاننگ مکمل ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان میں 173 کے قریب پوائنٹ مارک کیے ہیں جن کو سیل کیا جائے گا اگر اسلام آباد کے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش لگ یہی رہا ہے کہ ناکام ہو جائے گی۔ پورے ملک میں دھرنے ہونے ہیں جو قابو میں نہیں آئیں گے۔ پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز شاید مظاہرین پر تشدد کر کے راستہ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، انہیں شاید اسٹیبلشمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دے گی، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ایکس سروس مین جو ہیں ان کے دو بڑے کلبز ہیں، اس کو کہہ لیں۔ ایک ایکس سروس مین سوسائٹی ہے
اور دوسری ویٹرن آف پاکستان ہیں، اور دونوں نے فوج کو یہ مشورہ دیا ہے کہ فوج کو مظاہرین کے سامنے کھڑا نہ کیا جائے۔ یہ مشورہ تو انہیں کامران خان نے بھی دیا ہے۔ چنانچہ امید تو نہیں ہے کہ فوج سول فورس کے ساتھ اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ جہاں تک حکومت کی طرف سے مدت پوری کرنے کے فیصلے کا بار بار ذکر ہو رہا ہے جیو وغیرہ پر، وہ مزاح کا خیز ہے۔ شہباز شریف کی حکومت ایک ووٹ کی حکومت ہے، اور وہ بھی شاید نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ کے جس رکن نے استعفیٰ دیا ہے، اگر صدر نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا تو پھر شہباز شریف اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے۔ ایک ووٹ بھی کم ہو گیا تو وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اور ان میں معیشت کے سخت فیصلے کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ اس بات کا احساس اب ان کو خود بھی ہو چکا ہے۔ جنہوں نے نیوٹرل ہو کر خاموشی اختیار کی اور زرداری کو اور شہباز کو ضمیر فروش خرید کر حکومت میں آنے کا موقع دے دیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب پھر کبھی۔ آئیے وہ ویژولز دیکھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے ان کے کارکنوں کے گھروں پر رات گئے، دیواریں تو پھلانگی گئیں، دروازے توڑے گئے، اور انسانی حقوق کی میرے والد صاحب آرمی میں تھے، اور ہم لوگ تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کسی کے بھی گھر کے اندر گھس کے۔ آرمی میں کیا تھا؟ میرے والد صاحب ریٹائرڈ میجر تھے آرمی میں، اور ہم لوگ مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ 40 کے 40 ناصرہ اقبال جج ریٹائرڈ بول رہی ہوں۔ میرا گھر ہے کیا یا مین بولیوارڈ کے اوپر کالے رنگ کا اس کا گیٹ ہے۔ ابھی رات کو 2 بجے پولیس وین میں ڈالے میں آئے ہیں 8 بندے، اور وہ میرے گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ کے پار ہوا ہے، پھر انہوں نے ڈالا مارا ہے، میرا گیٹ توڑ دیا، اور اندر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی ولید اقبال ہے یا یہ دیکھو زمین پہ بیٹھی ہوئی، تصویر پک کر لو۔ یہ دیکھیں صبح 4 بجے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ واقعہ کیسے ہوا ہے کوئی بات نہیں۔ میاں محمود الرشید یہاں پر میاں محمود الرشید موجود تھے، یاسمین راشد موجود مجھے تھی۔ کسی کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا کیا ہوا کیا ہے آپ کو کس چیز کا؟ مجھے تو اپنا پتہ، انہوں نے آ کے میرا دروازہ زور زور سے، ان کو کیا ضرورت تھی کب میرے گھر کے اندر آنے کی؟ اندر داخل ہوئے ہیں؟ ہاں جی، اندر داخل ہو کے لاؤنج میں، پھر بیڈ روموں میں گئے ہیں، 3-4 بجے سے میرا دروازہ زور زور سے جب کیا میں تو ایک دم سے ڈر گئی۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی سی شرافت دکھا۔ مالی کی گئی۔ جاتے جاتے ایک آخری خبر، اور وہ یہ کہ پولیس کے پاس آنسو گیس، پنجاب پولیس کے پاس آنسو گیس کے جو شیلز ہیں وہ ایکسپائرڈ ہیں، اور یہ بات پولیس نے اپنے حکام کو بتا دی تھی، لیکن انہیں کہا گیا ہے کہ استعمال کرو انہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ آنسو گیس اگر ایکسپائرڈ ہو جائے تو زہریلی بن جاتی ہے، اور اس سے انسان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو اٹک پل پر گرفتار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، کوشش کی جائے گی۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا اس کا اندازہ تو ہم سب کو ہے، لیکن طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، یہ پتہ چل گیا۔ رانا ثناء اللہ کی ایک خبر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سب کو کھل کر عمران کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس سے سختی سے نمٹنا ہوگا، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی عمران کو گرفتار کرنے کی دلی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ 25 مئی ایک اور طرح بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ شہباز، حمزہ اور رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمات کی سماعت بھی اسی دن ہونا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔